واللہ غفور رحیم۔ جادو بہت بڑی بیماری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن علاج اللہ کے کلام سے، محمد کریم کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادو کے علاج کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد تو یہ ہے کہ جادو کے علاج کا دعویٰ جو کرتے ہیں وہ خود جادوگر ہیں۔ وہ شیاطین جو آپ کو تنگ کرتے تھے کفر کرنے کی بنا پر آپ سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کو دیکھا جی مولوی صاحب سورۃ فاتحہ میں کمال ہے یا بابے جی کی اس پتھر میں کمال ہے، جب سے ہم نے یہ تعویذ باندھے ہیں، یہ انگوٹھیاں پہنی ہیں، یہ منکے ڈالے ہیں، یہ کڑے پہنے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا، اب مرو گے تو گئے جہنم۔ تیری بیٹی کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی یہ عمل کرے تو پسند کرے گا؟ کہا میں قربان ہو جاؤں آپ پر، قطعاً پسند نہیں کروں گا۔ کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ اللہ کی قسم یہ ڈھیریوں پہ بیٹھے ہوئے ملنگ عزتوں کے بعد میرے پاس ایسے ایسے کلپ ہیں، وہ ظالم وہ جرم کرتے ہیں کانپتے نہیں، ہم اس کو دیکھ کے تھر تھراتے ہیں کہ اس کو بیان کیسے کیا جا سکتا۔ ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں، ہر بزرگ کی وہ بات مانی جائے گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق۔ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر آپ نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، جہاد پہ، صدقے پہ، خیرات پہ، یتیم کی مدد پہ، اچھے اخلاق پہ جتنی مرضی بحث کر لے، زیرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سائل کہتا ہے کہ جادو کرنے والے کے بارے میں بتائیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا کفر ہے۔ اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے گورنروں کی طرف یہ خطاب بھیجا کہ جو جادوگر ملے اس کو قتل کر دیا جائے، تو ایک دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا گیا۔ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ ہمارے معاشرے میں جادو کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے، جادو کروانے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جادوگر اعلان کرتے ہیں کہ وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو سکے، جو چاہو وہ کام کروا لو۔ سنڈے میگزین اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کئی پیج صرف جادوگروں کی مشہوری کے نظر ملیں گے، اور عوام بھی اتنی جاہل ہو چکی ہے، انتقام کی آگ میں ایسی جل رہی ہے کہ بدلہ لینے کا سب سے آسان راستہ جادو۔ کسی کے گھر رشتہ مانگا، اس نے رشتہ نہیں دیا، کہتا اچھا چلو کوئی گل نہیں، تسی نہ دیو لیکن ذرا کڑی ویا کتے وکھاؤ، بنگالی بابا، چترالی بابا، ملتانی بابا زندہ باد۔
اگر آپ جس کے مخالف ہو گئے ہیں یا جس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر جادو کروا کے اپنا مقصد پورا کر بھی لیں گے، 60-70 سال ختم ہو جائیں گے اور آخرت ہمیشہ کی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کسی پہ جادو کروا دیا، کسی پہ جنات شیاطین مسلط کر دیے، یہ بھول گئے کہ اس کفریہ عمل کی وجہ سے میری آخرت کی بربادی اور فائدہ تو کوئی نہیں یہاں پہ، آپ کو ملا تو کچھ نہیں، صرف غصہ ہی ٹھنڈا ہوا نا، سانو کڑی نہیں دیتی تو پھر بیٹھی ہے نا، پھر نہیں کی نا، ہم نے فلاں کر دیا نا، ہم نے فلاں کر دیا۔ پیارے بھائی، آخرت کہاں گئی؟ اور خاص طور پہ عورتوں کے اندر یہ بیماری، اللہ معاف فرمائے، بڑی شدید ہے، بڑی شدید ہے۔ اکثریت عورتوں کی ویسے دین سے دور، علم سے دور، عقیدے سے دور، کمزور ایمان والی ہیں۔ بھابھی نے ننند سے بدلہ لینا ہے، بہو نے ساس سے لینا ہے، ساس نے بہو سے لینا ہے، بہترین طریقہ جادو والا بابا، کوئی کالا علم کرواتا ہے، کوئی فلانا علم کرواتا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ آخرت کی بربادی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس ظلم سے بچاؤ۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ کے لیے لوگ پھر کاٹ پلٹ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ اس جادو کا توڑ شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو جادو کے واقع ہونے سے پہلے دفاعی ہیں، وہ کام کر لو جادو واقع نہیں ہوگا، لیکن اگر جادو واقع ہو جائے پھر اس کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صبح نہار منہ 7 عجوہ کھجوریں کھا لیتا ہے، اس دن اس کے اوپر جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ کئی جادو کے مریض عجوہ کھجور کھانے والے، مولوی صاحب وہ حدیث میں آیا تھا، ہم نے تو کھائی لیکن ہمارا تو جادو نہیں ٹوٹا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جادو واقع ہونے سے پہلے ایسے اسباب ہیں کہ وہ اختیار کرے تو کسی شریر کی شرارت آپ تک نہ پہنچے، لیکن اگر اس آزمائش میں مبتلا ہوں گے پھر اس کا علاج۔ اور سب سے پہلی بات، علاج کرنے وقت یہ یاد رکھیں کہ علاج کروانا کس سے ہے؟ کسی مشرک سے علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اجی اس میں جن تھے وہ نہیں قابو آتے تھے، ہم فلاں بابا جی کے مزار پہ گئے، بس وہاں جانے کی دیر تھی، نہ کوئی پھوکا نہ کوئی پھاکا، کوئی شے ہی نہیں، وہاں جا کر مریض کو چھوڑا، مریض ٹھیک۔ آپ تو ویسے ہی نہیں مانتے مزارات کو۔ بابا جی کی قبر پہ پہنچے تھے، اس کو دورے پڑتے تھے اور بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی۔ جی بھائی بالکل ٹھیک، ہم مانتے ہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن ذرا ہم سے یہ سنو ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اندر جو شیطان ہے، اس کے اندر جو جن ہے، وہ آپ کے عقیدے کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ آپ مزار پہ پہنچ گئے، بابا کے ملنگ درباروں والوں کے پاس پہنچ گئے، آپ کا ایمان گیا، شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، اسے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جادو کے علاج کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا فساد تو یہ ہے کہ جادو کے علاج کا دعویٰ جو کرتے ہیں وہ خود جادوگر ہیں، اور وہ بھرپور اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے جی، بڑے مضبوط موکل ہے، موکل شوکل کچھ نہیں، جن ہے، شیطان ہے۔ شیطان کس کی بات مانتا ہے؟ جو کفر کرے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ جتنا بڑا کافر ہوگا اس کے جادو میں اتنا اثر زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ جتنا بندہ کفر کرتا جائے گا شیطان اس کی اطاعت کرتا جائے گا۔ ہاں یہاں پہ یہ یاد رکھیں
کہ جادو کسی بھی قسم کا ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بِإِذْنِ اللہ، میرے رب کا اذن ہوگا۔ کسی کے لیے آزمائش اس عمل نے بننا ہوگا۔ ایک دوسری پارٹی بھی ہے نا، جادو شادو ہوتا ہی کوئی نہیں، ایم ایس مولویوں نے بنایا ہوا۔ کیا جادو؟ جادو کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، اور جی نہیں، جو صبح شام کے اذکار کر لے اس کو جادو اثر ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا؟ آپ سے بڑھ کر اذکار کرنے والا کون ہوگا؟ اور جی وہ بے ایمان لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، دینداروں پہ نہیں۔ پیارے نبی سے بڑھ کر دیندار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ آپ خود فرمایا کرتے تھے میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو یہ افراط و تفریط میں نہ پڑے۔ ایک تو یہ گروہ جو جادو کا انکار کرتا ہے، جادو ہے ہی نہیں، ان احادیث کا انکار کرتا ہے جن احادیث میں صراحت وضاحت موجود ہے جادو کی۔ نہیں، جادو برحق ہے۔ اثر کب کرے گا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، نہ زہر اثر کر سکتا ہے نہ جادو اثر کر سکتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ وہ عظیم وظیفہ ہے جس کو صرف بہادر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑنا حسرت، ندامت۔ جادو کے مریض کو آپ سورۃ بقرہ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو ہیڈ فون لگا کے دن میں 3 ٹائم 4 ٹائم جتنا موقع ملے اس کو اونچی آواز میں، کسی اچھی آواز میں سورۃ بقرہ سنائے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 80، 81، 82 ان آیات کو، اور جتنی بھی آیات ہیں جس میں جادو کا ذکر ہے وہ پڑھ کے اسے دم کرے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، سورۃ فلق، سورۃ ناس یہ پڑھ کے دم کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ذکر ہیں وہ پڑھ کے دم کرے۔ انسان کسی بیماری میں مر جائے لیکن مومن مرے، یہ بہتر ہے کہ وہ بیماری سے نجات پا کر مرے اور کافر مرے۔ نقطے کو دوبارہ دکھاؤں، ایک بندہ بیماری میں مر گیا لیکن مومن مرا، کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ایک بندہ ٹھیک ہو کے مرا لیکن کافر ہو گیا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جادو کا مرض لگ گیا، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا جو علاج ہے، اس میں تفصیل سے ہماری 7 سیریز ہیں جادو اور اس کا علاج، وہ ساری آیات اور وہ دعائیں ہم نے اس میں بیان کی ہیں۔ آپ وہ علاج کرتے رہیں، اللہ آپ کو شفا دے۔ آپ علاج کرتے رہے، آپ کی موت واقع ہو گئی لیکن آپ نے کسی بنگالی بابے کا در نہیں کھڑکایا، کسی شرازی بابے کے پاس نہیں گئے، کسی مزار کی ڈھیری پہ جا کے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ آپ بیماری میں فوت ہوئے لیکن ایمان کی حالت میں انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور آپ کہو جی نہیں مولوی صاحب میں نے تو بڑی سورۃ بقرہ پڑھی ہے، مجھے نہیں شفا ملتی، میں تو بابے کے کالے دھاگے لے کے باندھوں گا۔ وہ شیاطین جو آپ کو تنگ کرتے تھے کفر کرنے کی بنا پر آپ سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کو دیکھا جی مولوی صاحب سورۃ فاتحہ میں کمال ہے یا بابے جی کی اس پتھر میں کمال ہے؟ جب سے ہم نے یہ تعویذ باندھے ہیں، یہ انگوٹھیاں پہنی ہیں، یہ من کے ڈالے ہیں، یہ کڑے پہنے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا، اب مرو گے تو گئے جہنم میں۔ اس لیے تکلیف پہ صبر کر کے جنت کما لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ان کے شاگرد عطا آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تجھے ایک عورت ایسی نہ دکھاؤ جو جنتی عورت ہے، ہمارے درمیان رہتی ہے، چلتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، لیکن کنفرم جنتی، مرے گی تو سیدھی جنت میں۔ عطا کہنے لگے سبحان اللہ، جنتی عورت، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہا یہ جو بڑھیا ہے نا یہ جنتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے اگر کہا تھا کہ مجھے دورے پڑتے ہیں
دعا کر دو اللہ مجھے شفا دے دے. آپ نے کہا چاہتی ہے دعا کروں اللہ شفا دے یا صبر کر لے جنت لے لے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب شفا کی دعا رہنے دو، جنت کا سودا منظور ہے، صبر کروں گی. ہاں بس ایک چیز پہ صبر نہیں ہوتا، ایک چیز پہ صبر نہیں ہوتا. وہ کیا؟ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو بے پرد ہو جاتی ہوں. جب دورہ پڑتا ہے پردہ کھل جاتا ہے. دورہ بیماری اس پہ صبر کرتی ہوں. یہ دعا کرو آج کے بعد میں بے پرد نہ ہوں. عورت رات کو 12 بجے آئے، باپ نہیں پوچھ سکتا تو کہاں سے آئی، بھائی نہیں پوچھ سکتا بہن سے تو کہاں سے آئی، خامد نہیں پوچھ سکتا بیوی سے تو کہاں سے آئی. یہ یورپ کا گندا کلچر لا کے کلمہ پڑھنے والے معاشرے کے اندر نافذ کرنے والے، جن کی اپنی دن رات وہاں پہ گزرتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اندھے سے پوچھا تیری کیا تمنا ہے، کہا پورے گاؤں میں اکیلا اندھا ہوں، بس ایک ہی خواہش ہے سارا گاؤں اندھا ہو جائے مینوں ٹھنڈ پہ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دے رہے ہیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہو. خامند اگر کہیں بیوی کو اصلاح کے لیے ایک آدھا تھپڑ مار دے، فوراً ٹیلی فون کر کے پولیس کو رپورٹ کر دو. نتیجے سامنے آنے شروع ہو گئے. بندہ جیل میں، بیگم ریل میں. وہ جب جیل سے رہا ہوگا، قتل کر کے تو نہیں جیل گیا نا، 2 دن 4 دن 6 دن واپس آئے گا، وہ بی بی نو کر رکھے گا. جس عورت نے اس کو ایک تھپڑ مارنے پر جیل کروا دی، اب یہ اس کی بیوی بن کے رہے گی، بسے گی، آتے طلاقیں شروع نہیں ہو جائیں گی. یہی کفار چاہتے ہیں. میاں بیوی والا کھاتا نہ رہے، گرل فرینڈ ہو اور کام چلتا رہے. بیڑا غرق ہو مولویوں کا. ایک مولوی صاحب کو ہم نے سنا، اس نے کہا جی بس شادی ایک اور باہر جتنے مرضی نکاح کر کے ایگریمنٹ کر کے رکھتے رہو. بحیثیت طالب علم کے قرآن و سنت سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ آج 21ویں صدی کے اندر جب ہم نے بد کرداری اور بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوں گے. اور ہر وہ محترمہ جو کسی کی منقوہ نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو، اس سے آپ جو نکاح کریں گے، جو معاہدہ کریں گے، وہ شرعن نکاح ہوگا. پھر میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو، جیسے پھوپھی ہے اور خالہ ہے، کسی کی منقوہ نہ ہو، آپ اس سے جو بھی معاہدہ کریں گے وہ شرعن نکاح ہے، نکاح ہے، نکاح ہے، اور آپ کے لیے حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موقع پر اس مولوی صاحب کو سنانے کے لیے مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جب ایک نوجوان نے آ کر کہا میرا جی چاہتا ہے زنا کرنے کو. تو آپ نے پوچھا کہ تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی یہ عمل کرے تو پسند کرے گا؟ کہا میں قربان ہو جاؤں آپ پر، قطعاً پسند نہیں کروں گا. کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. حلالے ان کے منہ کو لگ گئے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ حلالہ تو کبھی کبھی ملتا ہے، پھاٹک ہی کھول دو بے حیائی اور بے غیرتی کا. بس ایک شادی کرو، پبلک کو پتا ہو کہ ایک شادی ہے، اور باہر جس لڑکی کے ساتھ جو ایگریمنٹ آپ کر لو گے، مولوی صاحب یہ جو فتویٰ دیا ہے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا، اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا. کیوں امت کی بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئے تم کفار کی تقلید میں؟ تو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بچائیے. بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جادو کا علاج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیجئے. کسی بابے، کسی پیر، کسی فقیر، کسی مزار، کسی درگاہ کی خاک نہ چھانیے. یہ ڈھیریوں پہ بیٹھے ہوئے 2 طرح کے مجرم ہیں.
ان مجرموں میں دو جرم ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. یہ آپ کو تعویذ دیں گے جس تعویذ پہ لکھا ہوا ہوگا یا حسین یا حسن یا علی یا فاطمہ یا جبرائیل یا میکائیل، غیر اللہ کی پکار، شرک اکبر، بندہ گیا. یا آپ کو تعویذ دیں گے، گنتیاں لکھی ہوئی ہوں گی، ہری کرشنا کے 786 کے نمبر بنا کے لکھے ہوئے ہوں گے. جس کو دھوکہ دیا ہوا بسم اللہ 786 ہری کرشنا، ہندوؤں کا نعرہ. ایمان کا بیڑا غرق ہوگا ان ڈھیریوں پہ جا کے. اور دوسرا نقصان، جذبات میں نہیں کہہ رہا، دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قط. اللہ کی قسم یہ ڈھیریوں پہ بیٹھے ہوئے ملنگ عزتوں کے ڈب. میرے پاس ایسے ایسے کلپ ہیں، وہ ظالم وہ جرم کرتے ہیں کانپتے نہیں. ہم اس کو دیکھ کے تھر تھراتے ہیں کہ اس کو بیان کیسے کیا جا سکتا. ملتان کا ایک پیر پکڑا گیا پچھلے دنوں، عورتوں کے پستانوں پر، سینوں پر تعویذ لکھا کرتا تھا. ناف کے نیچے عورت کو ننگی کر کے تعویذ لکھ رہا ہے. اس کو الٹا لٹا کے اس کے کلوں کے اوپر تعویذ لکھ رہا ہے. اب خود سوچئے جو عورت تنہائی میں اس بابے کے سامنے ننگی ہو گئی، وہ خالی ہاتھ باہر آ جائے گی. جادو بہت بڑی بیماری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن علاج اللہ کے کلام سے، محمد کریم کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے. اس کو چھوڑ کر کسی بابے پیر فقیر کے در پہ نہ جائیے. ایمان بھی ضائع ہوگا، عزت بھی ضائع ہوگی، مال بھی ضائع ہوگا. سائل کہتا ہے ماں باپ سے چوری بیوی کو پیسے بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بیاہ کی توبت ہو جائے سوال بندہ اکثر پریشان ہو کے سوچ رہی ہے. کوئی حرج نہیں، آپ کے ذمے ماں باپ پر خرچ کرنا بھی ہے اور آپ کے ذمے بیوی پہ خرچ کرنا بھی ہے. اگر تو ماں باپ کو آپ نے بھیج دیے، انہوں نے بیوی کو بھی کھلا دیے، کام چل گیا تو ٹھیک ہے. لیکن وہ معاشرے کے اندر تھوڑی سی تلخییں ساس اور بہو کے اندر رہتی ہیں. آپ نے ماں باپ کے لیے الگ خرچہ بھیج دیا، بیگم بچوں کے لیے الگ بھیج دیا، تو کوئی حرج نہیں. یہاں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، چند دن پہلے بھی مجھے ایک بھائی نے فون کر کے یہ بات پوچھی کہ میرے ماں باپ مجھے زور دے رہے ہیں کہ اپنی بیگم کو طلاق دے دوں. ماں باپ اگر زور دے اور اس کی بنیاد کوئی شرعی مسئلہ ہو، بیوی بدکار ہے، بیوی مشرکہ ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے. اور اگر میاں بیوی کی بڑی اچھی سیٹنگ ہے لیکن بیگم کی ساس سے نہیں بنتی، سسر سے نہیں بنتی، اب اس نہ بننے کی وجہ سے اگر کوئی ماں باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہاں پر ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. اس میں کوئی عیب نہیں، نہ وہ زانیہ ہے، نہ وہ فاحشہ ہے، نہ وہ بدکار ہے، نہ وہ مشرکہ ہے، نہ وہ بے نماز ہے، نہ وہ بے دین ہے. صرف یہ کہ ساس سے جھگڑا ہو گیا، اس بنیاد پہ اگر کوئی آپ پر زور دے، ماں باپ کو ٹھنڈا کرے، پیار محبت سے کہ جی ٹھیک ہے جی، میں اس کی پٹائی کروں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں اس کو سیدھا کروں گا، میں چھوڑ بھی دوں گا. ماں باپ کو پیار کے ساتھ سمجھائے، قائل کرے. لیکن بیوی کو طلاق، وہ جی ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، یہ ایسے مسئلے کی نافرمانی نہیں ہے جہاں پر آپ گنہگار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، بھئی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، سامنے بھی اسماعیل علیہ السلام تھے، اور دینی وجہ شرعی عذر موجود تھا، ناشکری تھی. اب کوئی ایمان کی اس کیفیت میں ہو تو بات کرے. اب تو یہ ہے کہ آپ اس کے جھگڑوں کو بنیاد بنا کے، بعض دفعہ مائیں یہ کام کرواتی ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچائیے. ایک عمرہ میقات سے احرام باندھ کے کر لیا، دوسرا کرنے کا ارادہ ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ہو جائے گا یا میقات سے احرام باندھنا پڑے گا؟
پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ان عورتوں کے لیے خاص ہے جن کو وہ مسئلہ پیش ہو جائے جو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش ہوا۔ اور اگر آپ کچھ عرصہ وہاں قیام کرتے ہیں اور پھر عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ میقات پہ جائیں اور احرام باندھ کے آئیں، واللہ اعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت سر میں درد ہوا اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ ہم تک پہنچی۔ انسان تو اس دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو یہ گفتگو کیسی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور پیارے حبیب وہ ہستی ہے کہ سانس کے آخری لمحے تک میرے رب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ آپ جو بھی بولتے اپنی زبان سے اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ شریعت کی کوئی بات پیارے حبیب نے کبھی اپنی مرضی سے نہیں بیان کی، اللہ کی وحی سے بیان کی ہے۔ عام انسان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے آپ کی زبان سے آخری حرف بھی جو نکلا وہ رب کی نگرانی میں نکلا۔ ہمارا ایک عزیز ہے جو اسماعیلی شیعہ تھا، مسلمان ہو گیا تو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ کیا تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی تبلیغ درست ہے؟ یہ سوال کئی دفعہ پیش ہو چکا ہے۔ تبلیغ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہر مسلمان پہ تبلیغ کرنا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن تبلیغ کرے کس چیز کی؟ قرآن اور حدیث کی، اللہ کے کلام کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ جس جماعت کا ذکر ہوا ہے ان کی کتابیں، بزرگوں کے ملفوظات، ان میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور کثرت سے بزرگوں کی گفتگو، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کے واقعات جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے والے، جس کے اندر شرکیات بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، بدعقیدگی بھی ہیں۔ تو پیارے بھائی، اسلام خالص چشمے کا نام ہے، خالص چشمہ قال اللہ وقال الرسول، تیسری چیز نہیں ہے یہاں پر۔ ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں، ہر بزرگ کی وہ بات مانی جائے گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو وہ ٹھوکر مار دی جائے گی، وہ چھوڑ دی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی گفتگو میں ہم نے کہا کہ جی ان کی کتابوں میں اتنا شرک ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی فضائل اعمال کا ہر زبان میں ترجمہ کیا ہے سوائے عربی کے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو کسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا، ہمیں دکھایا، اور وہ قطعاً فضائل اعمال کا پورا ترجمہ نہیں، صرف فضائل اعمال میں تبلیغ نصاب میں جو روایات بیان ہوئی ہیں ان روایات کی تخریج کی گئی ہے، ان روایات پہ بحث کی گئی ہے۔ تو ہم نے پہلے کہا کہ ہمارا یہ تو جھگڑا بہت بعد کا ہے کہ اس میں موضوع یا ضعیف روایات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیات ہیں۔ اے اللہ، جو تو ہے وہ میں اور تو خود شرک در شرک، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ دکھائیے کس عربی فضائل اعمال کے اندر آپ نے یہ ترجمہ کر کے عرب علماء کے سامنے رکھا ہو۔ وہ بحث صرف کہاں تک ہے؟ فضائل اعمال میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان احادیث پہ کلام، ان احادیث پر بحث، ان احادیث کی تفاصیل بیان کی گئی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اس میں جو شرکیات ہیں، قبر پہ گئے، اونٹ پہ سوار تھے، مردہ باہر آیا، اونٹ ذبح کیا، واپس قبر میں چلا گیا، اور مولانا صاحب نے لکھا کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والے کو خالی نہیں جانے دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بد عقیدگی کی حد ہے۔ جو مر گیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ مجھے اٹھایا کب جانا ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ فضائل اعمال پاکستان کا چھپا ہوا اور انڈیا کا چھپا ہوا کیا
ایک ہی طرح کا ہے؟ جی بالکل ایک ہی طرح کا ہے۔ اب جس مکتبے سے چھپتا ہے اس کی سیٹنگ کے اندر صفحات آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو واقعہ کتب خانہ فیضی کا چھپا ہوا 558 پر ہے، وہ دہلی کا چھپا ہوا کسی اور صفحے پر ہوگا۔ پرنٹنگ کی وجہ سے صفحات آگے پیچھے ہیں، باتیں ساری وہی ہے، وہ انڈیا سے چھپے یا پاکستان سے۔ سائل کہتا ہے ہاؤ ول گیو دا دعویٰ ٹو مسلمس، مسلمانوں کو دعوت کیسے دی جائے؟ مسلمانوں کو دعوت پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دی جائے۔ آپ نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ کفار مکہ کے سامنے سب سے پہلے کون سا مسئلہ پیارے حبیب زیر بحث لائے؟ جی کون سا مسئلہ تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار۔ مسلم ہے یا نان مسلم، آپ نے اس کے سامنے سب سے پہلے رب کی توحید، موت کا اقرار، آخرت پہ ایمان کہ مرنا ہے، سدا نہیں رہنا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو نجات کا سب سے پہلا سلسلہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نبوی منہج کو چھوڑ دیا کہ نہیں جی وہ لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، وہ چلا جائے گا، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا بیٹھے اور عقیدہ توحید کو چھوڑ کر آپ نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، جہاد پہ، صدقے پہ، خیرات پہ، یتیم کی مدد پہ، اچھے اخلاق پہ جتنی مرضی بحث کر لے زیرو رہے گا، بیکار رہے گا۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ ایک فہم کا نام ہے، یہ نہیں کہ کوئی بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر یقین کے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ ایسے تو کئی نان مسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ وہ توحید کو سمجھے، وہ شرک سے اپنے دامن کو بچائے۔ تو آپ نے دعوت کی بنیاد کی آغاز پیارے نبی کی سنت کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کو مان لے۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام، اس کو مان لے۔ اب نماز کی دعوت، اب روزے کی دعوت، اب زکوٰۃ کی دعوت، اب حج کی دعوت، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ ایک سائل نے آ کر کہا تھا مجھے کوئی عمل بتا دیجیے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ اقرار، یہ گواہی کروانے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا پیغام دیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ایک رتی کے برابر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی۔ آپ نے کہا اگر یہ سچا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ بنیاد ہے دعوت کی۔ اور جس نے نبوی منہج کو چھوڑ دیا دعوت میں اور مختلف پوائنٹ پکڑ کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، وہ ساری عمر بھی لگا رہے، ساری عمر بھی لگا رہے، وہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لانے کی کوشش ساری عمر بھی کرتا رہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فائدہ اس راستے سے ہے جو ہمیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تہجد پڑھنے کا وقت کون سا ہے اور کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ رات کی نماز، اس کا افضل وقت آخری پہر ہے۔ اگر انسان سو گیا اور اٹھے اور اس وقت میں نماز پڑھ لے بہت اچھی بات ہے۔ ایک بندہ رات کو ڈیوٹی کرتا ہے، نہیں سوتا، تو اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ جتنی توفیق اس کو ہو اتنی نماز ادا کر لے۔ نکاح کے وقت جو پہلے 3 کلمے پڑھائے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط؟ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ یہ کلمے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو پڑھائے تھے، تو کوئی حدیث بتا دو، ہم بھی پڑھانا شروع کر دیں گے۔ آپ نکاح کروانے آئے ہیں یا مسلمان کرنے آئے ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر نکاح پڑھاؤ، اگر ایک کافر ہے تو پہلے مسلمان کرو۔ پہلے فیصلہ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ مسلمان کرنا ہے، کافر ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کلمہ پڑھائیں اس کو، اور اگر آپ مانتے ہیں یہ مسلمان ہے تو پھر اس کا نکاح پڑھائیں۔ محمد علی مرزا کے بارے میں کسی بھائی نے لکھا ہے کہ وہ غلط کہتا ہے یا ٹھیک، تفصیلی جواب دیں۔
ہمارے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کا تفصیلی جواب اس مجرم کے اوپر یوٹیوب پہ آ چکا ہے۔ یہ چھپا ہوا رافضی ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ شیعت سے محبت کرنے والا ہے، یہ سنیت کا لبادہ پہن کے اہل سنت کے عقیدوں کو برباد کرنے والا مجرم ہے۔ اپنے دامن کو اس سے بچائیے، اور اس کا تفصیلی جواب شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کے بیانات میں سنیے۔ اگر غصے کی حالت میں طلاق دے دو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر پیار سے طلاق دے دو پھر ہو جائے گی؟ اگر تو غصہ ہے ایسا جس میں پاگل پن ہوتا ہے، انسان کو جنون کی اس کیفیت پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے اندر ماں اور بہن کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے، بالکل مینٹل کیس ہو گیا ہے، پھر تو علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کا جنون ہو تو پھر اس وقت وہ جو بھی کہے گا، تو شراب پی کے نشے میں ٹن ہو گیا، وہ جو مرضی کہہ لے، کسی کو کیا پتا۔ لیکن جو غصے میں آ کے طلاق دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد جب یاد آتا ہے کہ اس کو تو حق مہر میں اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے، مقام بھی میں نے اسی کے نام کیا ہوا، پھر مول صاحب میں بڑے غصے میں تھا، پھر وہ غصے کو بہانہ بنا کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ طلاق غصے میں دینی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، فیصلہ کر چکے ہیں، تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے سمجھ کے پھر فیصلہ کریں۔ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، غصہ آئے اور سیدھا فائر مار دے، اور فائر بھی ایک مارنے کے بجائے 3 مارے، اور بعد میں حلالے والے مولویوں سے فتویٰ لے کے حلالے کروانے پڑے، تو اس سے پہلے علم حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کیجیے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سری نماز میں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت بھی پڑھیں گے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ جہری نماز میں فجر کی ہے، مغرب اور عشاء ہے، تو صرف فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد امام صاحب کی تلاوت کو سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سائل کہتا ہے، کیا ہمیں درگاہ کو برا بولنا چاہیے؟ کیا بزرگوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ درگاہ کو تو واقعی برا بولنا چاہیے، بزرگوں کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ بزرگ اور چیز ہیں، درگاہ الگ چیز ہے۔ بزرگ جو فوت ہو گئے، زمین میں دفن ہو گئے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہے اور کوئی اس کو برا بولے گا تو جو ولی سے لڑائی کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے۔ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے، حقیقت میں کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ جو ولی کو تکلیف دے رہا ہے وہ کس سے لڑائی کا، کس سے جھگڑا مول لے رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو ہم اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ قبروں میں دفن ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے ولی تھے تو جنت میں گئے۔ ماجرا کچھ اور تھا، تب بھی معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کا ہے۔ جس چیز کو ہم برا کہتے ہیں وہ کسی قبر پہ قبے بنانا، بلڈنگیں بنانا، سجدہ گاہیں بنانا، عبادت خانے بنانا، وہاں پہ آ کے سجدے کرنا، وہاں پہ آ کے قبروں کا طواف کرنا، وہاں پہ آ کے قبر والوں کو راضی کرنے کے لیے چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، دیے جلانا، وہاں پر آ کر بابا جی کی قوالیے گانا، زنخیں نچوانا، لکیرانی سرکسیں لگانا، خسرے نچانا۔ ارے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بزرگ جو فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ اس زندگی کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دلائل تو بہت ہیں، لیکن ایک عقلی بات کہہ دوں، اگر بزرگ زندہ ہوں اور دنیا پہ آنے کی طاقت رکھتے ہوں، ساڈے تو پہلے تہاڈی کھوتی جی لتر بزرگ مارنا۔ جن قبروں پہ خسرے ناچ رہے ہیں، زنخیں ناچ رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، کیا اللہ کا ولی اس پہ راضی ہوگا؟ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، کیا اللہ کا ولی سجدوں پہ راضی ہوگا؟ قبروں پہ ذبح ہو رہے ہیں، کیا اللہ کا ولی شرک پہ راضی ہوگا؟ اگر یہ زندہ ہو اور دنیا میں آنے کی طاقت رکھتا ہو تو تمہارا حساب کتاب یہ پیر صاحب خود ہی برابر کر لیں۔ اب تو لوگوں نے ڈرامے بنا لیے بہت سارے۔ وہ جی آپ کو نہیں پتا، وہ ممتاز قادری صاحب جب رڈیالہ جیل میں تھے نا، تو کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا تو
احمد رضا خان صاحب تشریف لے آئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے سلوٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں گستاخ رسول کے خلاف قلم سے جہاد کرتا رہا اور تو نے تو گن چلا کے کام ہی پورا کر دیا، میں تیری عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے احمد رضا خان صاحب نکل گئے۔ میں کہا بڑے بے وفا تھے، اس غریب کو کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ روحانیت کی چادر میں چھپا کے اس کو تو نکال لیتے۔ اینو کہ بھی تو پھٹے چڑھ جا میں جان لگا۔ ڈرامے ہیں مولویوں کے، کھانے کے ڈھونگ ہیں۔ تو جب بھی ہم شرک کا رد کرتے ہیں کھل کے یہ بات سمجھا دیں، اس سے مقصود کسی بزرگ کی توہین، اللہ کے کسی ولی کی شان میں نقص نہیں۔ وہ تو اللہ کا ولی ہے، اگر وہ ولی ہے تو گیا جنت میں، اور اگر وہ ولی نہیں ہے تب بھی اس کو لتر مارنے کے لیے اللہ کے فرشتے کافی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام، وہ پیارے نبی کی سنت، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے رد کا مقصود قبر کے اوپر ہونے والی بدعات کا رد ہے، شرکیات کا رد ہے، ان شخصیات کی عزت پہ ہم کلام نہیں کرتے۔ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل إن